بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے ہم دین اسلام کے 5 شعبوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. ایمانیات کا شعبہ، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت اور اخلاق کا. ایمانیات کے سلسلے میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان باتوں میں سے ایک اہم بات علامات قیامت ہیں، اور وہ علامات جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور ان میں سے بعض علامات قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ ہوا، ان آیات پر یعنی ان علامات قیامت پر ایمان رکھنا لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 بڑی علامتیں بتائیں قیامت کی، ان میں سے 6 کا ذکر ہو چکا. آج 7ویں علامت کا ذکر مقصود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے دابۃ الارض کا نکلنا بتایا، اور یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. یعنی جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب ہوگا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے. یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے تاکہ لوگ ہماری نشانیوں پر چونکہ یقین نہیں کرتے تھے. دراصل جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت قسم کا جانور زمین سے نکلے گا. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب جو پہاڑ ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک یہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقے کو، اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا. مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد 8ویں علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو کہ مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کبریٰ میں سے 8 علامات جو بتائیں ان میں سے ایک علامت ٹھنڈی ہوا کا چلنا ہے کہ دابۃ الارض کے نکلنے کے کچھ عرصے کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کسی غار میں چھپا ہوگا یا پہاڑ میں چھپا ہوگا تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ شخص، نیک شخص اس ہوا سے مر جائے گا. نیک لوگ جب سب مر جائیں گے اور نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا بھی کوئی نہ رہے گا. یہاں تک یہ بات صحیح مسلم میں موجود ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتایا کہ زمین میں دھنسنے کا عمل بھی ہوگا، اور ایک علامت یہ بتائی کہ اس کے بعد حبشے کے کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ 9ویں علامت قیامت کبریٰ کی یہ ہوگی کہ لوگ بے شرمی اور بے حیائی کے کام کھلم کھلا کرنے لگیں گے، چوپایوں کی طرح سڑکوں پر وہ یہ بے حیائی کے کام کریں گے۔ اور پھر حدیث میں سنن ابی داؤد کی اس روایت میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے خزانے کو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشے کا رہنے والا نکالے گا۔ پھر اس کے بعد 10ویں علامت جو کہ احادیث میں موجود ہے وہ ہے کہ قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ عدن کے درمیان سے، ملک عدن کے درمیان سے ایک روشنی نکلے گی جس کی، اور یہ آگ کی صورت میں ہوگی جس کی روشنی شام تک پہنچے گی۔ یہ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان محشر کی طرف لوگوں کو لائے گی، یعنی ملک شام کی طرف، جہاں مرنے کے بعد حشر قائم ہوگا۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات کسی وقت جدا نہ ہوگی۔ جب شام کا وقت ہو جائے گا لوگ ٹھہر جائیں گے تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہوگا تو یہ آگ لوگوں کو ہنکا لے جائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جس میں 10 علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے یہ آخری علامت وہاں موجود ہے، نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، کہ ایک آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ارض محشر یعنی سرزمین شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ اکثر احادیث میں خروج نار یعنی آگ کے نکلنے کو قیامت کی آخری نشانی بتایا گیا ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اول نشانی قیامت کی وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف نکالے گی۔ چنانچہ محدثین نے اس اعتبار سے ان دونوں روایتوں میں تطبیق یہ بیان کی ہے کہ گزشتہ علامتوں کے اعتبار سے یہ آخری نشانی ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اس علامت کے ظہور کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے بعد نفخ صور ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں یہ 10 نشانیاں جو کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمانیات کے سلسلے میں آج بات تھی، اور اس کے بعد آج تذکرہ ہوگا عبادات کے سلسلے میں۔ ہم نماز، روزہ، اس کا تذکرہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور اب جس چیز کا ذکر ہوگا وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تفصیلات بتا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم عطا فرمایا۔ آج کے درس میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، اس بارے میں جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لہذا جو نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور جو غیر مسلم ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ فرض ہوگی مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کیا ہوتا ہے کہ سونا چاندی یا روپیہ پیسہ، اس کی مقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ زکوٰۃ جن چیزوں پر فرض ہوتی ہے ان میں ایک تو سونا چاندی ہے،
اور دوسرے جو زمینی پیداوار ہے جسے عشر کہتے ہیں. تیسری چیز اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ سائمہ جانور، یعنی وہ جانور جو سال کے اکثر حصے میں خودرو گھاس چرتے ہیں. اسی طرح معدنیات جو کانوں سے نکلتے ہیں، کوئلے کی کان ہے، نمک کی کان ہے، اس کی جو پیداوار ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور پانچویں چیز دفینہ، جو کہ زمین سے نکلتا ہے، کوئی خزانہ یا پڑی ہوئی کوئی چیز ملتی ہے. لیکن عام طور پر جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ روپیہ پیسہ اور سونا اور چاندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاندی کا نصاب بتایا وہ کل 200 درہم بتایا کہ 200 درہم کسی شخص کے پاس ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اگر وہ 200 درہم سے کم ہو تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. 200 درہم اس کا وزن بنتا ہے کل 52 تولہ چاندی. اور آج کل چونکہ گرام ہوتے ہیں تو اس کا حساب سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 1 درہم برابر ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی کے. لہذا آج کل کے گراموں کے اعتبار سے چاندی کا وزن بنے گا تقریباً 612 گرام چاندی. تو اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور جو زکوٰۃ سونے کی ہے اس کا نصاب 7.5 تولے سونا. 7.5 تولے سونا آج کل جو گرام ہیں اس کے اعتبار سے یہ 87.5 گرام سونا بنتا ہے. تو اگر کسی کے پاس 87.5 گرام سونا ہو یا 52 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی 2.5% یا 40واں حصہ. دونوں کا مطلب ایک ہے، 40واں حصہ یا 2.5%. یہ نصاب زکوٰۃ کا کتنا ہوتا ہے؟ اگر کسی کے پاس روپے ہیں تو ایسی صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چاندی کے نصاب کو اپنے ذہن میں رکھے، کیونکہ اس سے غریبوں کا حق زیادہ ادا ہو سکتا ہے. لہذا معلوم کر لیا جائے، اخبارات میں بھی اور دوسرے ذرائع موجود ہیں، نیٹ وغیرہ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کل چاندی کا ریٹ کیا ہے، اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے. جہاں تک سونے کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، کیا یہ جو خواتین زیور پہنتی ہیں، عام طور پر جو پہنا ہوتا ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کوئی گلے میں لاکٹ پہنا ہوا ہے، کوئی کانٹے پہنے ہوئے ہیں، تو کیا جو استعمال میں زیور ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جو عام استعمال میں زیور ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 خواتین جب تشریف لائیں تو ان کے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم ان دونوں کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ان کنگنوں کے بجائے قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ کے سواران من ذہب، کہ وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ 2 کنگن پہنائے جائیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ تو معلوم ہوا کہ جو زیور خواتین خود استعمال کرتی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ کس کو دے سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں ہم بیان کر سکیں گے. اس کے بعد معاملات کے سلسلے میں آج موضوع ہے ہمارا کہ عیادت کے معاملات، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی عیادت کے کیا آداب ہیں اور اس وقت ہمارے معاملات مریض کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہونے چاہیے. معاملات کے سلسلے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں احادیث کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں بہت واضح ہدایات عطا فرمائیں کہ ہمیں مریض کی عیادت کرتے وقت کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے زندہ رہنے کی خوشخبری دو، کیونکہ تمہارے کہنے سے کسی انسان کی زندگی تو لمبی نہیں ہو سکتی مگر بیمار کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ جب انسان کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے کوئی ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے جس سے کہ وہ بیچارہ اور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کے دوران جو الفاظ کہنے چاہیے وہ بھی سکھائے ہیں کہ یوں کہا کرو کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی عن قریب آپ تندرست ہو جائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اور پھر اس کے بیمار پرسی کے لیے جب جائیں تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب یہ سکھایا کہ مزاج پرسی کرنے والا اس کے پاس سے جلد اٹھائے، زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ان آداب کا جب خیال نہیں رکھا جاتا تو بیمار پرسی ایک بہت مشکل کام بن جاتی ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی عیادت کرنے کے لیے جائے بیمار کے پاس تو کوئی نہ کوئی چیز لے کر جائے۔ یہ بات درست ہے کہ ہدیہ دینا، تحفہ دینا یہ سنت ہے، اس سے دلجوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں اپنے اوپر لازم قرار دے لینا ایسی صورت میں یہ لازم نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیمار کے پاس جا کر اس کو ایسی باتیں کہنا کہ جس سے وہ مایوس ہو جائے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بیماری تو اتنی سخت ہے، یہ فلاں کو ہو جاتی ہے، فلاں کو ہو گئی تھی، وہ تو مر گیا تھا۔ اور اسی طرح ہر شخص جا کر جو ہے وہ اپنا نسخہ بتاتا ہے، اپنا طریقہ بتاتا ہے اور بیمار پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ اس طریقے کو اختیار کرے۔ تو ایسی صورت میں نہ تو خود اپنے پاس سے، جب تک کہ آپ خود معالج نہیں ہیں، طبیب نہیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ دوسرے کو دوائی نہ بتائیں، نہ دوائی دیں۔ ہاں البتہ اس کی رہنمائی کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، پرہیز کے سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو اس کے لیے مفید ہوں وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر عیادت کے وقت جب بھی کوئی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو گھر والے اس کا اکرام کرتے ہیں۔ درست ہے کہ مہمان جب آئے تو اس کے لیے تیماردار جو ہے بیمار پرسی کرنے والا آیا تو ایسی صورت میں اس کا اکرام کیا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ باری باری اس کے ہاں جاتے ہیں اور کافی دیر ٹھہرتے ہیں، یہاں تک کہ چائے وائے پینا، مشروبات ہیں، پھر کھانا ہے، اور گھر والے بیچارے ایک بیمار کی وجہ سے تنگ آ جاتے ہیں اکرام کرتے کرتے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بیمار پرسی کے لیے جائیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کو جانے سے، آپ کے جانے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، یہ بھی پہلے معلوم کر لیا جائے کسی طریقے سے، تاکہ بس اوقات انسان جاتا ہے وہ ہل بھی نہیں سکتا، یا اس کے پاس حالات اس پر ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس پر دقت پیش آ رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھرپور کوشش کی جائے کہ اس کے پاس جا کر وہاں زیادہ دیر ٹھہرا نہ جائے، اور گھر والوں کو بھی یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی گھر والے اکرام کر دیں مختصر سا تو پھر اس کا بھی انکار کیا جائے، ان کا بھی دل توڑ کر آ جائے، نہ دل توڑنا نہیں چاہیے، لیکن البتہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس بیمار پرسی کرنے والے لوگوں کے آنے کی وجہ سے گھر والے کسی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عیادت کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دین اسلام کے چوتھے شعبے معاشرت کے بارے میں ہم آج مطالعہ کریں گے۔ معاشرت کے سلسلے میں جب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو آج حلال کمائی یہ آج معاشرے کے اندر بہت ضروری ہو چکی کہ جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں۔ لہذا انسان کو
حلال کمائی کی کوشش کرنی چاہیے اور حرام کمائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حلال کمائی اور حرام کمائی کے جو اثرات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ کھلے عام دکھائی دیتے ہیں۔ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ حلال کمانے کی کوشش ہو۔ حلال کمانا کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان بات کہ وہ کمائی کے وہ طریقے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اور حرام کمائی کے جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، بس ان کو سمجھنے کی بنیادی طور پر ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں چوری کرنے کے سے منع کیا اور چوری کے مال کو حرام قرار دیا، لہذا حرام مال میں سے ایک چیز ہو گئی چوری کرنا، اور دوسری چیز حرام مال جس سے منع کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے ڈاکہ ڈالنا اور ڈاکو کی سزا بھی قرآن میں بیان ہوئی، یہ بھی حرام طریقہ کمانے کا۔ تیسرا طریقہ حرام کمانے کا معاشرے کے اندر وہ ہے جوا۔ جوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی منع فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج کمائی کے مختلف طریقے جوے کے نکل آئے ہیں، جدید ترین طریقے ہیں، کہیں لاٹری کا سلسلہ ہے اور کہیں جو ہے وہ مختلف امور کے ذریعے جیسے انعامی بانڈز وغیرہ کہ اس کے اندر بھی انسان پیسہ جمع کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کبھی 1000 کے اوپر 1,00,000 روپیہ مل رہا، کبھی 50,000 روپیہ مل رہے، انعام نکل رہا، تو یہ سب جوے کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح مختلف کھیلوں کے اندر جو آج کل دور جدید میں جوا آ گیا، یہ سب کا سب حرام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میسر کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قمار کہا۔ تو جوے سے بھی ہر صورت میں بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح حرام طریقہ جو کمانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا وہ ہے رشوت۔ رشوت کہتے ہیں کہ کسی کام کے لیے کسی شخص کو باقاعدہ مقرر کیا گیا ہے وہ کام کرنے کے لیے اور اسے اس کی تنخواہ دی جاتی ہے، جب اس سے اسی کام کرنے کا وہ معاوضہ لینے لگ جائے تو ایسی صورت میں اس کو رشوت کہتے ہیں۔ ایک آدمی کسی جگہ مقرر ہے کام کرنے کے لیے اور اس کو اس تنخواہ کے علاوہ اپنا کام کروانے کے لیے انسان پیسے دے رہا، یہ رشوت ہے۔ آج معاشرے کے اندر رشوت اتنی عام ہو چکی کہ جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہو سکتا معاشرے کے اندر اگر رشوت نہ دی جائے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی، راشی عربی میں کہتے ہیں رشوت دینے والا اور مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جہنمی قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ پہلی غلطی کون کرتا ہے؟ رشوت دینے والا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات بعض لوگ رشوت لینے کو تو برائی سمجھتے ہیں، رشوت دینے کو برائی نہیں سمجھتے۔ جیسے بھرے مجمع کے اندر اور سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی صاحب کہتے ہیں میں نے فلاں کام کروانا تھا، تو دیکھیں نا جی آج کل کتنی جو ہے نا وہ برائی پھیل گئی معاشرے کے اندر کہ جب تک رشوت نہ دو تو کام نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے فلاں کام کروانا تھا تو اتنی میں نے رشوت دی تو یہ کام ہوا۔ اب دیکھو نا کتنے برے لوگ ہیں یہ رشوت لینے والے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم پر جس کی برائی ذکر کی اور وہ ہے رشوت دینے والا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدینہ منورہ کی ریاست کے اندر جہاں حرام کمائی کے طریقوں کو ختم کیا، ان میں سے اہم ترین طریقہ جو تھا وہ یہ رشوت کا طریقہ، اسے بھی ختم فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
رشوت کے ساتھ ساتھ جو اس معاشرے کے اندر سے حرام کمائی کا طریقہ ختم کیا تھا وہ ہے ناپ تول میں کمی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ عام طور پر ناپ تول میں کمی کر کے وہ اس طرح لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں ایک تو فکر آخرت پیدا کی اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوموں کے جیسے شعیب علیہ السلام کے حالات بتائے کہ ان کی قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کس طرح اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. پھر سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے برکت نہیں رہتی. بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست میں ایک یہ بھی حکم دیا وہاں کے تمام تاجروں کو کہ زن ورجح کے تولو، جھکتا ہوا تولو، یعنی تم دو دوسروں کو لیکن تھوڑا سا جھکتا ہوا تولو، زیادہ تھوڑا سا دے دو، بھاؤ مقرر کر لو. ایسی صورت کے اندر ناپ تول میں کمی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست میں سے تصور ختم کر دیا. اسی طرح بددیانتی کے ذریعے اور کرپشن کے ذریعے کمائی کرنا وہ بھی حرام، خیانت کر کے کمائی کرنا وہ بھی حرام. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو جہاں ہم رہتے سہتے ہیں اس کو حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا لیں اور دوسروں کو بھی بچا لیں تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کے اندر پھر برکت عطا فرماتا ہے. اخلاقیات کے سلسلہ، پانچواں شعبہ جس کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں وہ اخلاقیات ہیں. اخلاقیات کے شعبے میں آج ہم بات کریں گے زبان کی کچھ عادتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا. اور ان میں تین چیزیں آج کے ہم تین عادتیں، اخلاق اصل میں کہتے ہی وہی ہیں کہ انسان کی جو عادتیں ہوتی ہیں پختہ، ان میں سے آج تین زبان کی عادتوں کا ذکر مقصود ہے. ایک ہے غیبت، دوسرا چغل خوری، تیسرا تہمت. یہ چونکہ تینوں ملتی جلتی عادتیں ہیں تو عام طور پر جب غیبت کرنے والا غیبت کرتا ہے اس کو منع کیا جائے تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ آپ تحقیق کر لیں، معلوم کر لیں واقعی اس شخص کے اندر یہ برائی ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا. لوگ یہ سمجھتے ہیں غیبت کا جو اصل تصور ہے، جو تعریف ہے، وہ ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کسی کے اندر برائی نہ ہو، وہ بری بات نہ ہو، پھر بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کے اندر برائی موجود ہو، کوئی گناہ کی بات موجود ہو، کوئی غلط بات موجود ہو اور پھر اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کہی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ بات اس شخص کے اندر نہ ہو، وہ گناہ کی بات، وہ غلط بات نہ ہو، وہ بری بات نہ ہو، پھر کہا جائے کہ فلاں کے اندر یہ برائی ہے تو اسے تہمت کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں. اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غیبت کہتے ہی اسے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم غلط تو نہیں کہہ رہے، غیبت کرتے ہوئے کہتے ہیں. تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچی بات ہی کو غیبت کہتے ہیں. فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے تو بالکل درست، اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ برائی اس شخص کے اندر نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو بہتان کہتے ہیں. اور غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم پسند کرتے ہو کسی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. اور پھر تہمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری وعیدیں ارشاد فرمائی. اور تیسری چیز جس کا آج تذکرہ مقصود ہے وہ ہے چغل خوری. چغل خور کو عربی میں کہتے ہیں قطات. حدیث میں لفظ آیا قطات، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور حدیث میں ایک لفظ چغل خور کے لیے نمام بھی آیا ہے، نمام، لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا. اتنا برا شخص ہے یہ کہ اللہ اس کو جنت میں نہیں ڈالے گا. چغل خوری کیا چیز؟ کسی کی اچھی یا بری بات کو دوسرے تک پہنچانا،
تاکہ ان دونوں کے درمیان فساد ہو جائے، ان کے درمیان لڑائی ہو جائے. اس کو کہتے ہیں چغل خوری. کسی کی اچھی یا بری بات کو، اچھی بات بھی ہو تب بھی اس کو چغل خوری کہا جائے گا. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، جیسے چونکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھی بات اگر دوسرے تک کسی کی پہنچائی جائے تو یہ چغل خوری کیسے ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب ذہن میں رکھ لیجئے. جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر سوٹ لا کر دے موسم کے مطابق کہ چلو گرمی کا موسم آ رہا ہے تو ایک سوٹ لا دیتا ہوں، تو بتائیے بیوی کو ایک گرمی کے موسم کے لیے سوٹ لا کر دینا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے گرمی کے موسم کا ایک سوٹ لے کر آیا، اور جو شوہر کی بہن ہے وہ ماں کو جا کر یوں کہتی ہے کہ وہ محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے. اب دیکھیے، یہ بتانے کے لیے کہ ماں کے لیے سوٹ نہیں آیا، بیوی کے لیے سوٹ آیا. اب اچھی بات دوسرے تک منتقل کی، لیکن نیت کیا ہے؟ تاکہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے. اللہ کو یہ اتنا ناپسندیدہ ہے یہ بندہ جو چغل خور ہوتا ہے، جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتا ہے صرف اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.